السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملنچروں کی معاملنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں۔ حالانکہ دیش کے باہر بڑی خبریں چل رہی ہے، بڑی اٹھا پٹک چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا وطن عزیز ہم کو سب سے آگے اور سب سے پہلے ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے تو اچھی خبر پہ اچھی خبر آ رہی ہے، کیونکہ یہ وقف امینڈمنٹ بل کا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو ان کی نس کشی کری ہے، جو ان کی کھنچائی کری ہے، ان کو جو روندا ہے۔ بہرحال 5 سے 15 ہوئی، 15 سے 20 ہو گئی، لیکن سی جی آئی صاحب نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ تم جو ہے بلی کے خواب میں چچڑے مت دیکھو اور کسی کا ہتیا نہیں کیا، اور یہ دیدی نظر جو تمہارے گندی نظر جو ہے تمہارے یہ دیدی ہے، اس کو اپنی سوچ کو بدلو، یہ تمہارے لیے بہت ہے۔ اس کو بھی دے دی۔ اور دوسرا مدھیہ پردیش کا وہ جو منتری ہے بی جے پی کا، اب جو صوفیہ قریشی جو جنرل ہے ہماری، جو گھس کے پاکستان کو جو ماری ہے، اس کے آتنکی ٹھکانوں پہ 9 ٹھکانوں کو تہس نہس کیا ہے، اس کے خلاف یہ منتری بولا تھا وجے شاہ کہ یہ آتنکیوں کی بہن ہے، بلکہ بولا تھا۔ اب تو 500 دفعہ معافی چاہ رہا، بول رہا کہ جو ہے سو میری بہن ہے۔ ارے ناپکار، تیرے کو تو بھائی بنے گا، رے تو بھائی بننے کا لائق ہے؟ تیرے جیسی گندی نیچ، گندی گندی ذہنیت کی وجہ سے آج ہمارے دیش کے یہ حالات ہے۔ خیر یہ سندھی سور کے بارے میں کیا بولے، اس کی کیا اوقات ہے، یعنی اس کی اوقات کچھ نہیں ہے، بیوڑا ہے، یہ کچھی مارنے والا ہے، یہ بیج ہے، یہ ایسا، یہ دیش روحی ہے، یہ دیش روحی ہے، یہ خیلی ولی ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس کے اوپر ایف آئی آر کرو والا تھا ہائی کورٹ، وہ ایف آئی آر بھی ہوا اور اس کو اریسٹ بھی کرے۔ اب اس کو جیل میں ڈالنا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیز سے پتہ چل گیا کہ بی جے پی کی سوچ کیا ہے مسلمانوں کو لے کر، اس کا یعنی اتنا ہمارے دیش کے لیے اتنی جان لگائی، اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کی آتنکی ٹھکانوں کو تہس نہس کرنے والی کے اوپر یہ بات بول سکتا ہے۔ یہ تو عام مسلمان کے لیے کیا سوچ ہوگی اس کی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر اس میں بغیر الجھے کہ میں یہ کہتا ہوں، وقف امینڈمنٹ بل کا جو مسئلہ تھا، سرکار بھی جو ہے سو چھپ چھپاتے جو ہے سو بل واپس لینے کے چکر میں، لیکن سپریم کورٹ بھی کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ جیسی جو چلتی تھی ویسی چلتا رہے گی۔ حالانکہ رسمی ڈیسیشن جو ہے سو ججمنٹ دینے والے 20 تاریخ کو یہ بھی سن لیں گے یہ لوگ، اس کے بعد ان کو غٹروں میں ڈبکی مارنے کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اتنا رسوا، اتنا ذلیل، اتنے وہ ہوئے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں سیدھا جو ہے سو یہ پھٹا پیون کے پاس، یعنی چندرابابو نائیڈو جس طریقے سے جو ان کو ہاتھ دیا، ان کو جو ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ تو دیتے رہتا ہے تو گودا بدلنے کی اس کو ایک چیٹر کمار کو ایک بڑی عادت ہے۔ ابھی چیٹر کمار بھی جا کے راہل گاندھی سے مل کے بڑا اما اپا کر کے پاوا پڑ کے ان کے پیٹ میں منڈی ڈال کے شرد پوار کے بڑی اما اپا کر رہا جو ہے سو، کیونکہ بھائی حالانکہ جب یہاں پہ گیا انہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے تھالیاں مارا ہے انہیں، تو ان کی کون سی بات پہ جو ہے سو ہم یقین کریں، ان کا کیا وہ ہے، ان کی کون سی ایسی سوچ ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، بجا جانتے ہیں۔ میں لیکن آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی رکھیے، ہر چیز میں فتح ہوں گے۔ یہ ایک وقف امینڈمنٹ بل نہیں، بلکہ جو ہے سو اب ان کی سوچ جو مسلمانوں کو لے کر تھی نا، یہ اس مرتبہ جو انہوں ذلیل اور رسوا ہوئے، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اب انہوں جو بھی کریں گے، جو بھی بولیں گے، ان کو حد و ادب میں بولنا پڑے گا، ان کی اوقات ان کو معلوم ہو چکی ہے۔ یہ صرف بے نقاب نہیں ہوئے
بلکہ بے آبرو بھی ہوئے ہیں، اور ان کو ایسا لگا ہے کبھی یہ درد کم نہیں ہوگا، ان کو ایک زخم ایک پھوڑے کے ویسا رہے گا، اگرچہ پھوڑا کم کرنا ہے تو اتنے حصے کو نکال کے پھینکنا پڑے گا، وہ حالت ہو گئی ہوئی۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ویڈیو کا مطلب یہی تھا کہ آج صبح 9:15 بجے کے ٹائم پہ یہ چیٹر کمار سیدھا راہل گاندھی سے بھی ملا جا کے، پھر شرد پوار بھی دلی میں تھے، ان سے بھی ملاقات کر کے جو ہے سو پھر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے تو وہ وقت آنے پہ تیرے کو لیں گے، لیکن تیرے اوپر بھروسہ کیسا کرے؟ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے بھئی، یہ اپنی بیوی بچوں کا نہیں ہوا تو جو ہے سو یعنی یہ لوگوں کا کہاں سے ہوگا؟ ان کو یہ ڈر بڑا ستا رہا ہے، اور یہ جس سے ملتا ہے کم ٹائم میں صفایا ہو جاتا ہے۔ اب بہار کے انتخابات کے مد نظر انہیں ادھر گھسنے کی کوشش کر رہا، کیونکہ اس کے یہ پورے چٹے اچھالیں گے، پورے سکے اچھالیں گے نا بھائی، اس کے انہیں جو کارنامے انجام دیا وہ سارے بیان کریں گے، تو اس لیے لوگوں کو ملا کے رکھنے کی چکر میں ہے انہیں، اور جو بولے شرائط ماننے کو تیار ہے، صرف کئی کے لیے اپنی غرض نکالنے کے لیے، غرض کی بنیاد پہ یہ جو ہے سو آ رہا، کیونکہ یہ بڑا نکما ہے بھائی، اتنا بڑا چیٹر تو ہم نے سیاست میں نہیں دیکھا بھائی، ہم نے کوئی پالیٹکس میں نہیں دیکھا، اتنا جھوٹ بولنے والا، اتنا جملے بازی کرنے والا، اتنا پھینکنے والے آدمی کو ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھا۔ خیر جو ہے سو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ جس طریقے سے اب انہوں آج ڈکلیئر کرتے یا کل ڈکلیئر کرتے نہیں معلوم ہے، بل واپس لینے کے چکر میں، کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگرچہ انہوں خود لے لیے تو انہوں جو ہے سو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ 20 تاریخ کے دن ججمنٹ دے گا، اس کے بعد کوئی تاریخ نہیں رہے گی۔ انہوں لاکھ بتانے کی کوشش کرے، ان کے 70 پیجوں کی ایک فائل کو بھی پڑھ کے دیکھ لیے، اللہ کے 3 ججوں کی ایک بینچ جو بیٹھ رہی ہے وہ ساری دیکھ لیے، اس میں کچھ بھی نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے برابر ہو گیا، اس لیے ان کو سوائے رسوا اور ضلالت کے علاوہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو انہیں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے یہ کرنے کے چکر میں۔ لیکن اچھا ہے، سپریم کورٹ 20 تاریخ کو جو ججمنٹ دے گا اس میں ایسے چیزیں، ایسے نقاط آنے والے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے قابل ذکر ہوگا، دلتوں کے لیے قابل فخر ہوگا، کرسچنوں کے لیے قابل رشک ہوگا۔ یعنی اب انہوں کسی کو بھی، کون سے بھی مذہب کو لے کے، کسی کو لے کے کچھ ویسا نہیں کر سکتے، ویسے پابندیاں عائد ہو جائیں گی ان کے اوپر، ویسے سزائیں ان کو ملے گی، اور جو قصوروار رہے گا، جو گنہگار رہے گا، کورٹ چاہے بول دیا کہ کون سے بھی پد پہ رہو، برابر سزا ملے گی۔ اب جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ بولنے کے باوجود بھی، چاہے ڈھونگی ہو، سنیاسی، بونا، جوگر، خط گڈا، منہ بڈا، جس طریقے سے بلڈوزر چلایا ہے، فاٹ بول کے یو پی میں، اس کے اوپر کیس بک ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کو خوشخبری دے دوں میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکمانے کو اس طریقے سے ججمنٹ کو نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ کہہ دیا تھا سپریم کورٹ وقف پراپرٹیز کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگیں گے، جب تک تم کو ٹائم دیا گیا، ججمنٹ جب تک نہیں ہوتا کوئی چیز کو ہاتھ نہ لگیں گے، جیسی چیز جو چل رہی تھی ویسی چلے گی۔ انہیں اور مدھیہ پردیش دونوں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش میں یہ گندا کام کریں گے، دونوں کے اوپر بھی کیس بک ہوگا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، میں اس بات پہ تھالیاں مارتا ہوں ماشاءاللہ۔ اب ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، دور تک ان کو ایسے ہی سزائیں ملے گی۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔